کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان خاموش ہو جاتا ہے. دل میں درد تو ہوتا ہے مگر آنکھوں سے آنسو بھی نہیں آتے. بولنے کو تو بہت کچھ ہوتا ہے مگر زبان ساتھ ہی نہیں دے رہی ہوتی. دنیا اپنی چال چلتی رہتی ہے مگر انسان اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے. اور پھر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں بندہ کہتا ہے یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، بس تو ہی کر دے جو بھی میرے لیے بہتر ہے. آج ہم بات کریں گے بے بسی پر. بے بسی ایک ایسی کیفیت ہے، ایسی کنڈیشن ہے جہاں پہ انسان لاکھ چاہے بٹ اگر اللہ نہیں چاہتا نا تو وہ کبھی نہیں ہوتی. چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو آپ کے، بٹ جب تک اللہ نہیں چاہتا نا کچھ بھی نہیں ہو پاتا. آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. سنس جو ہم لوگ دنیا میں ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کامیابی ہو، حلال رزق ہو، اچھی چیزیں ہوں، ہماری خواہشات پوری ہو جائیں. بٹ ان سب کے بیچ میں ایک چیز آتی ہے، ایک پیریڈ وہ بھی آتا ہے جب مطلب انسان پورا بے بس ہو چکا ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ ہو بٹ اس کے اندر نہ اس کے پاس کوئی آپشن ہوتے ہیں، نہ کوئی راستہ دکھتا ہے. سارے راستے سمجھو بند ہو چکے ہیں. کوئی امید جب باقی نہیں رہتی، انسان پورا مطلب بے بسی کی کنڈیشن میں ہوتا ہے. ایسی کیفیت جہاں پہ مطلب سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے. اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے، کیسے اس کنڈیشن کو ڈیل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ایسی کنڈیشنز پہ کیا فرماتے ہیں، اور کون سے ہمارے پاس اسلامک ایسے واقعات ہیں جو ہمیں دکھاتے ہیں بے بسی کی کنڈیشن، اور کیسے پیغمبروں نے ان چیزوں کو، ان کنڈیشنز کو ڈیل کیا. اور کیا بے بسی ہمیشہ کے لیے، یا بے بسی کب ختم ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے، بے بسی کے بعد خوشحالی ہوگی. یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے. تو آج میں اس لیکچر میں یہی کچھ چیزیں ڈسکس کرنے والی ہوں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ انسان ہے، زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے بٹ یہ بے بسی والی کنڈیشن ہوتی ہے نا، جب انسان بے بس ہوتا ہے نا تو لٹرلی اندر سے ختم ہو جاتا ہے انسان. ایسی بے بسی کنڈیشن ہے. اس پہ بات کریں گے کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے اور اس کنڈیشن میں کیا کیا جائے. ایک دم سے ساری چیزیں صحیح نہیں ہو جاتی، ٹائم لگتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ مطلب وہ کیفیت ہے جو کبھی نہ کبھی ہر انسان کے پاس آتی ہے. بٹ اور اسلام جو ہے نا بے بسی کو کمزوری نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ سمجھتا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بے بسی ہے کیا؟ بے بسی یہ صرف جسمانی کمزوری نہیں ہوتی، یہ اصل میں دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے جہاں انسان خود کو تنہا، مجبور اور لاچار محسوس کرنے لگتا ہے. اب بے بسی کی چار بڑی صورتیں ہیں، مطلب کس کنڈیشن میں انسان بے بس زیادہ محسوس کرتا ہے. حالات کی بے بسی ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل روزگار نہ ہو، آپ کسی کے قرض دار ہو، آپ بیمار ہو، رشتوں کے کوئی مسائل ہو، کوئی بھی چیز ہو، ایسی بے بسی جو حالات سے جڑی ہوئی ہے اس کو ہم حالات کی بے بسی کہتے ہیں. اور پھر جذباتی بے بسی بھی آتی ہے. جذباتی بے بسی کچھ اس طریقے سے ہے کہ سم ٹائمز ہمیں کوئی چھوڑ جاتا ہے، کوئی ہمارا کلوز فرینڈ، کلوز رشتے دار اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یا پھر ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے. کسی سے ہمیں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ بندہ بندی یہ چیز کرے گا ہمارے لیے، اور وہ اچانک سے ٹوٹ جاتا ہے.
اعتماد ختم ہو جاتا ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، ساری امیدیں ان سے جو جڑی ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اندر ہی اندر گھٹن، بے چینی، ڈر، وسوسے، اسٹریس، یہ سب چیزیں پھر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونے لگتی ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے بھی انسان بے بسی محسوس کرتا ہے، چھوڑنا تو چاہتا ہے مگر ہمیشہ ہر بار نفس ہی جیت جاتا ہے۔ پتہ ہے کہ یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز نہیں کرنی، اس کے باوجود ہم وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، بٹ ہمیں ہمارے اندر، ہمارے دل میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اس کے باوجود بھی ہم وہی چیز کنٹینیو کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بے بسی کی کنڈیشن ہے۔ بے بسی صرف وہ نہیں ہوتا کہ آپ کا دل ٹوٹا ہے اور آپ خود کو بے بس محسوس کر رہے ہو۔ بے بسی کے ڈفرنٹ پہلو ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتائے۔ اب جو اسلام میں بے بسی ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے منفی بے بسی اور ایک ہوتی ہے مثبت بے بسی۔ منفی بے بسی سے مراد یہ ہے جب یہ ساری کنڈیشن ہونے لگے، انسان اللہ کو بھول جائے، لوگ، حالات اور دنیا سے امید لگانا اسٹارٹ کر دے، اس کو بولتے ہیں منفی بے بسی۔ اور مثبت بے بسی جو اچھی بے بسی ہے، جو آتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے بٹ اس کے پیچھے کوئی راز ہے، کوئی انعام ہے آپ کے لیے، وہ ہوتا ہے مثبت بے بسی۔ اس کنڈیشن میں انسان اپنی طاقت کو ختم ہو جانے کو پہچان کر صرف اور صرف اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اور پھر وہ یہی چاہتا ہے کہ اب جو بھی ہو اللہ پاک کرے گا، میرے ہاتھ سے ساری چیزیں نکل گئی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ اب جو بھی ہے تو کرے گا، میں نے اپنے بہت چلا لی۔ وہ ہوتا ہے نا انسان اپنی خواہشوں کے لیے ہر چیز کرتا ہے، چاہے وہ اچھی ہو بری ہو، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کا بھی دھیان نہیں رکھتا۔ پھر ایٹ دا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ وہی بات ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے تب تک تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے، پتہ ہے ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا، اور حدیثوں میں مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے جو بھی بندہ، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ یعنی بے بسی انسان کو گراتی نہیں، اٹھاتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اس بے بسی میں انسان اللہ کو نہ چھوڑے۔ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ بے بسی ہماری زندگی میں، یہ ہوپ لیسنس کیوں آ رہی ہے ہماری زندگی میں، آخر ہم ہی کیوں؟ تو سب سے پہلے اس کا جو ریزن ہے وہ ہے کہ انسان کی تربیت۔ اگر ہمارے اوپر ایسی کنڈیشنز نہیں آئیں گی جہاں پر ہم بالکل خالی ہاتھ رہ جائیں گے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، ہم اتنے بے بس ہوں گے کہ وہ چیز ہمارے پاس ہوگی بٹ ہم اسے حاصل نہیں کر پائیں گے، تو ان سب چیزوں سے ہمیں کوئی نہ کوئی تو سبق ملے گا نا۔ تو بے بسی آتی ہے انسان کی تربیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار انسانوں کو خالی ہاتھ اس لیے کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کا ہاتھ پکڑے، بجائے کہ وہ انسانوں کی طرف جائے، کسی اچھے بڑے آدمی طاقتور کے پاس جانے سے بہتر ہے وہ اللہ کا ہاتھ پکڑے۔ یہ اسی وجہ سے آتی ہے کہ انسان اللہ کو سمجھے کہ سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اگر وہ کن فرما دے تو چیزیں ود ان سیکنڈز ہو جاتی، بس یقین ہونا چاہیے۔ بے بسی مطلب وہ ہتھیار ہے جو انسان کا غرور توڑتی ہے۔ انسان کبھی کبھی اتنا غرور میں ہو جاتا ہے
اتنا تکبر اس میں آ جاتا ہے کہ یہ چیز ہے، سب میرے پاس ہے، میں ہی سب سے بڑا ہوں، طاقتور ہوں. بٹ پھر اللہ تعالیٰ ایسی سچویشنز، ایسی کنڈیشنز پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اس کے غرور کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں. وہ ساری چیزیں جو کبھی انسان اپنی طاقت سمجھتا تھا وہ اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں، اس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے. اور پھر اللہ کے فرماتا ہے، اپنے بندے کو پاس بلاتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ انسان کو اس بے بسی کی کنڈیشن میں لاتا ہے تاکہ اس کے بندے اس کی طرف واپس آئیں. بے بسی جتنی بڑی ہوگی انسان اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے. کتنا بھی انسان بے بس ہو، ساری چیزیں ٹرائی کرنے کے بعد بے بسی کی ختم ہی نہیں ہو رہی ہو، تو پھر آخر میں انسان کے دماغ میں یہی آتا ہے کہ ہم اسی پہ کیوں نہ یقین کر دیں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، جس آگ میں ان کو گرایا گیا تھا. وہ جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رکھا، اس پہ کیوں نہ یقین کریں. وہ جس نے یعقوب علیہ السلام کا اتنے دنوں کا سفر اپنے بیٹے کو یاد کرنے کے بعد ان کو واپس وہ بیٹا مل جانا اور ان کی بینائی ختم ہونا، بہت سارے واقعات ہیں. تو ہم آخر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں بے بسی کی کنڈیشن میں. بے بسی ایک آزمائش بھی ہوتی ہے. اگر یہ ہوتا ہے ہر دعا قبول ہو جائے تو پھر آزمائش کیسی؟ سم ٹائمز ہماری دعائیں اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، دیکھتا ہے میرا بندہ کتنا ایمان والا ہے، اس کا مجھ پہ کتنا یقین ہے. بٹ ہم تو پھر بھی وہی بندے ہیں، شکوے کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہمارے ساتھ کیوں، ہم ہی کیوں، ہر کنڈیشن ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتی ہے. ایسے واقعات، ایسی چیزیں جو ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں. بٹ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، اور جو اس آزمائش میں پاس ہو گیا بے شک وہی اللہ کا خاص بندہ ہے. کچھ مشکلات اس لیے بھی آ جاتی ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہو. ہمیشہ جو تکلیف آتی ہے ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہو یا کوئی اور چیز ہو. سم ٹائمز انسان اتنا گناہ کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات دیتے ہیں یا پھر ایسی چیزیں دیتے ہیں جس سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو. بولتے ہیں نا، مشکلات سے گناہ چڑھتے ہیں جیسے پتے ہلنے سے چڑھتے ہیں. تو مشکلات بھی ایک کفارہ ہوتی ہے گناہوں کا. قرآن پاک میں یا اللہ تعالیٰ میں نے بہت ساری بے بسی کی کنڈیشنز بتائی ہیں. بہت سارے اسلام میں ایسے واقعات ہیں جہاں پہ آپ بے بسی دیکھیں گے نا تو اپنی بے بسی آپ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوگی. ایسی ایسی چیزیں پہلے پروفیٹ کی ہسٹری میں آ چکی ہیں کہ آپ سوچیں گی، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسی کنڈیشنز کو، اتنے برے حالات کو اتنے اچھے حالات میں کنورٹ کر سکتا ہے تو میری تو اس کے سامنے کوئی اتنی بڑی مشکل ہے ہی نہیں. وہ تو میری بے بسی منٹوں میں ختم کر سکتا ہے. بس اللہ پہ یقین ہونا چاہیے. ایک ہمارے پاس مثال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بے بسی، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بیان کی. یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے، وہ سالوں تک روتے رہے، اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی. اور پھر بھی وہ یہی کہتے، میں اپنا دکھ صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں. انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا.
کسی سے کچھ نہیں بولے، وہ اپنا دکھ کس سے شیئر کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ان کا ایمان تھا، ان کو یقین تھا کہ اگر آج میں اس مشکلات، اس بے بسی کی کنڈیشن میں ہوں نا، تو اللہ تعالیٰ ہی وہی ہے جو مجھے اس دکھ کی تکلیف سے نکال سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے بسی، اندھیری رات تھی، اندھیرا سمندر، اندھیری مچھلی کا پیٹ، اندھیری بے بسی۔ آپ سوچیے، ایک تو مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام، بالکل اندھیرا، اوپر سے سمندر کے نیچے، سمندر کی گہرائیوں میں سمندر کا اندھیرا، اور رات کا اندھیرا۔ یہ جب تین اندھیرے ہوں تو آپ سوچیں انسان اس ٹائم کتنا بے بس ہوگا۔ یہ کنڈیشن تھوڑا امیجن کریں آپ اپنی بے بسی دیکھیں کہ آپ کس بے بسی، کس کنڈیشن پہ پریشان ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا سین ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے اس بے بسی والی کنڈیشن سے نکالا، صرف ایک دعا، ایک معافی، ایک سچی دل سے توبہ کے بعد۔ تو اس اندھیری رات میں یونس علیہ السلام نے ایک دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اسے اس مشکل، اس بے بسی سے نکال دیا۔ یقین، توبہ ایسی چیز ہے، توبہ کریں آپ، ہو سکتا ہے یہ مشکلات آپ کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہو، استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ اور پھر آتی ہے مریم علیہ السلام کی بے بسی۔ مریم علیہ السلام اکیلی، بغیر شوہر کے، بچے کی پیدائش، ان کے اندر قوم کا خوف کہ کیا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غم نہ کرو، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مریم علیہ السلام کی کیس میں، اور یہ صرف چیزیں، یہ واقعات کیوں ہمیں بتائے گئے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اللہ تعالیٰ سب جانتے تھے کہ انسان کی زندگی میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے ہر اسٹیپ ہمیں بتایا ہے، ہر کہانی سے ہمیں کچھ نہ کچھ سبق ملتا ہے۔ پھر یہی ہے، اگر آپ بھی اپنی مشکل میں غم نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ایمان لائیں، جو مشکلات ہیں اس میں صبر کریں، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت دینے والا ہے۔ اس کے بعد جو بے بسی ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بے بسی کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ان کا مال، بچے، گھر، جسم، تندرستی، سب کچھ ان کے پاس سے چلا گیا۔ ایک دولت مند انسان جس کے پاس گھر، بچے، ہر چیز تھی، کوئی بیماری نہیں، وہ سب ختم ہو گئی۔ اور پھر بھی اس کنڈیشن میں بھی اب وہ کہتے ہیں مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر ہے۔ ان کے زبان پہ، لبوں پہ شکوہ نہیں تھا، ان کے سارا کچھ چلا گیا، ہر چیز چھن گئی، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے، شکوہ نہیں لاتے اپنے زبان پہ۔ آپ سوچیں اس دنیا میں کسی کا تھوڑا سا پیسہ، تھوڑی سی چیزیں چلی جاتی ہیں، ہم کتنا پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کبھی پریشان نہیں، انہوں نے صبر کیا، اور پھر وقت کے ساتھ ان کی ساری چیزیں واپس آ گئی۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ پہ کامل یقین۔ انسان یہ اگر لوگوں سے امید لگانا، شکایتیں کرنا، دعاؤں سے مایوس ہونا چھوڑ دینا، تو اس کی زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے۔
یہی چیزیں ہیں جو انسان کو بے بس کرتی ہیں. ہم لوگوں سے امید لگا دیتے ہیں، دعاؤں سے مایوس ہو جاتے ہیں. پھر کیا؟ پھر تو بے بسی آنی ہے. جب یقین انسانوں پہ کرو گے تو نتیجہ بھی تو آنا ہے نا. یقین اس خدا پہ کر کے دیکھو، پھر نتائج دیکھو، سب کچھ بدل جائے گا. اب بے بسی کی کنڈیشن میں آپ گھبراؤ نہیں. یہ ہوتا ہے نا، جب طوفان آتا ہے تو سمندر گھبراتا نہیں ہے، خاموش ہو جاتا ہے. اس کنڈیشن میں گھبرا جانا، مایوس ہونا، یہ انسان کو اور نا امیدی کی طرف لے چلتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے یقین کی جو بات ہے وہ بہت دور چلی جاتی ہے، اور یوں انسان ایک غلط راستے پہ چل پڑتا ہے. تو اس کنڈیشن میں گھبرانا نہیں ہے، اللہ پہ یقین رکھنا ہے. اللہ کو اتنی مضبوطی سے پکڑو، مطلب ان پہ اتنا یقین کرو کہ بس سب کچھ اس کے حوالے کر دو. آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے نا، آپ اللہ تعالیٰ کو دے دو، اور پھر اللہ تعالیٰ کو وہ چیز دینے کے بعد آپ بالکل ٹینشن فری ہو جاؤ. بھئی وہ ہر چیز دینے والا ہے، وہ اس کے ایک کن سے تمہاری پوری زندگی چینج ہو سکتی ہے، تمہارے حالات بدل سکتے ہیں. تمہیں کامیابی، رزق، اولاد، جو بھی چیزیں چاہیے اللہ کے ایک کن سے مل سکتے ہیں. تو کیوں پریشان ہو؟ اللہ کو تھامو، اللہ کو پکڑو، اللہ کے دین کو سنبھالو، دعا کرتے رہو، اللہ پہ یقین کرو، سب صحیح ہو جانا ہے. اور کثرت سے استغفار کرو. اس کنڈیشن میں جتنا استغفار کرو گے نا، استغفار ایسی چیز ہے جو مشکل دروازے بھی کھول دیتا ہے. جب بھی ٹائم ملے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی تسبیح لے کے کاؤنٹ کریں. آپ اٹھتے بیٹھتے کہیں جا رہے ہیں، واک کر رہے ہیں ادھر ادھر، نارمل روٹین میں گھر سے آفس جا رہے ہیں، رستے میں پڑھ لیں، سونے سے پہلے، کہیں بھی جب بھی آپ کو ٹائم ملے. انفیکٹ اس کے لیے تو ٹائم نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ رستے میں پڑھتے جاؤ. بہت ساری ہمارے پاس پورے 24 گھنٹوں میں فری ٹائم ہوتا ہے جب ہم استغفار کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی پرٹیکولر ٹائم نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں اتنا تو ٹائم ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ گھر سے آفس جا رہے ہو تو آپ پڑھ سکتے ہو اس دوران، انسٹیڈ آف لسننگ میوزک اور ادر تھنگس. آپ استغفار کرتے جاؤ، کثرت سے پڑھو استغفار، دیکھو کیسے مشکلیں حل نہیں ہوتی. اور صبر رکھو. صبر ایک ایسی چیز ہے نا، اگر صبر کا دامن انسان پکڑ لینا تو پھر باقی پیچھے کچھ ہی بھی نہیں رہتا. فار ایگزامپل آپ کی کوئی اچھی دوست تھی، آپ نے اس پہ ٹرسٹ کیا، ساری چیزیں اس پہ اعتماد، اور آپ کو لگتا تھا وہ آپ سے کبھی دور جائے گی نہیں، مطلب آپ کنیکٹڈ رہو گے، سب چیزیں اچھی اچھی ہوں گی جیسے انسان ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے. پھر اچانک سے ساری چیزیں بدل گئی، وہ لڑکی بدل گئی، بندی بدل گئی، آپ کی فرینڈ جو تھی جس پہ آپ کو یقین تھا وہ چینج ہو گئی، حالات سارے چینج ہو گئے. آپ جو ایک ہی بندے پہ ڈپینڈنٹ تھے وہ قصہ ہی ختم ہو گیا، اور ایسے ختم ہوا کہ واپس آنے کی، کوئی جڑنے کی کوئی امید ہی آپ کے پاس نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسی سچویشنز کریٹ کر دی ہوں جہاں پہ آپ کو بس 100% یقین ہو گیا کہ اب تو بس یہ جو چیز ختم ہوئی تو ختم ہوئی، اب اس کا واپس ملنا جڑنا پاسبل ہی نہیں ہے. کچھ ایسے سچویشنز ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. پھر اب اگر آپ اس کنڈیشن میں ایسی ایسی چیزیں کرو گے کہ میں واپس وہ فرینڈشپ حاصل کر لوں، جبکہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی وہ کچھ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، واپس فرینڈشپ وہی ساری چیزیں، اور آپ واپس سے وہی کوشش کر رہے ہو کہ وہ چیزیں ہو جائیں، وہ سیم ہو جائیں ساری دوستیاں. کبھی بھی گزرا ہوا ٹائم واپس نہیں آتا، جو بدل گیا سو بدل گیا.
تو پھر اس سچویشن میں آپ صبر کرو. صبر کیسے کرو؟ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. اگر تم صحیح ہو تو پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا. اگر تمہارے ساتھ کچھ غلط بھی ہوا ہے نا، وہ ہے، وہ سنبھالے گا. تم آج ریونج ہوگی تو کیا ہی تکلیف ہوگی اس ریونج سے اگلے بندے کو. وہ 2-3 دن تم کو ایسی چیز کرو گی جو اسے ہرٹ کرے گی. بٹ اگر تم نے صبر کیا اس کنڈیشن، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دی، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. تم اب اپنے اندر ایک اطمینان پاؤ گے، ایک سکون پاؤ گے کہ اب تو سب اللہ کے میں نے ہاتھ کر دیا ہے، اب سب اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اب جو وہ کرے گا وہی بہتر ہوگا. اس کنڈیشن میں یہ ہوا کہ آپ کے اندر سکون آ گیا، آپ نے اللہ کے سپرد کر دی ساری چیزیں، اور آپ کو یہ بھی اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی چیز نہیں کرے گا جو آپ کو نقصان دے. اللہ پہ یقین رکھا ہے آپ نے. اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط بھی کیا ہے نا، تو آپ کو یہ تو یقین ہوگا نا کہ میں نے ساری چیزیں اللہ کے اوپر ہاتھ میں دے دی تھی، اب اللہ تعالیٰ ہی اسی بندے سے ڈیل کرے گا. اور یقین مانے، جس بندے سے آپ ریونج نہیں لیتے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق جو ریونج لیتا ہے نا، وہ بولتے ہیں نا مکافات عمل دنیا میں ہی ہوتا ہے. وہ ریونج بہت مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ اس بندی سے ریونج لیں. تو بہتر ہے آپ اللہ پاک پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. صبر رکھیں، سب کچھ آسان ہو. اور دعاؤں کے ساتھ باقی کوشش بھی جاری رکھنی چاہیے انسان کو کہ جس چیز کی مشکلات ہے اس سے نکلنے کی. کوئی آپ کام ڈھونڈو، وہ انسان کو مصروف کر دیتا ہے، پھر کوئی ایسی چیزیں خیالات نہیں آ رہے ہوتے دماغ میں. اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اچھی کمپنی میں رہو، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ، اور سورۃ یاسین پڑھا کرو، ایٹ لیسٹ 100 مرتبہ، یا حیو یا قیوم پڑھو. اور ایسی دعائیں اپنے پاس کہیں پہ نوٹ کر کے رکھو کہ جب بھی آپ کے پاس ایسی کنڈیشن آئے نا، آپ صرف وہ چیزیں دیکھیے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. جیسے کہ ایک دعا تھی، یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے اس کے دروازے کھول دے، اور جو میرے لیے بہتر نہیں ہے اس کو مجھ سے دور کر دے، اور میرے دل سے اس کی خواہش بھی ختم کر دے. آپ یہ کریں، آپ کو بہت بہتر فیل ہوگا. آپ کچھ ایسی دعائیں یاد کر لیں، اپنے نوٹ بک میں لکھ لیں، کیپ نوٹس میں موبائل میں رکھ دیں، اور جب بھی آپ ایسی سچویشنز کو فیل کریں آپ فوراً ہی ان دعاؤں کو پڑھیں. آپ بہت ریلیکسڈ پائیں گے اپنے آپ کو، بہت. اور اب آخری پارٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے بسی کے بعد کامیابی جو دینا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں. بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہاں تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس کا وعدہ ہے. آج اگر تنگی ہے نا تو کل آسانی ہوگی. آپ صبر رکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا انسان کے ساتھ. آپ دیکھیں جو 70 ماہوں سے زیادہ آپ کو پیار کرتا ہے، اس نے جب آپ کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ اس کے بعد آپ کے لیے آسانی ہوگی، اس مشکلات میں صبر کرو، تو پھر کس چیز کی ٹینشن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بے بسی کا اختتام جو ہے نا مایوسی پر نہیں رکھا. بے بسی آئی ہے، ختم بھی ہوگی، خوشحالی بھی آئے گی. جیسے یونس علیہ السلام کو پیٹ سے مچھلی کے نکالا گیا تھا، یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنایا گیا تھا، ایوب علیہ السلام کو واپس صحت عطا ہوئی تھی، مریم علیہ السلام سرفراز ہوئی تھی، محمد علیہ السلام کو فتح مکہ ملی تھی. تمہاری جو بے بسی ہے نا، انجام نہیں ہے، آغاز ہے کسی چیز، کسی اچھی چیز کو ملنے کا. بے بسی سزا نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہوتا ہے کہ میرے بندے میرے طرف لوٹا، اب میرے طرف واپس آ جا.
मेरे सिवा तेरा कोई नहीं है। तो बेबसी को आप मायूसी समझकर और अपनी ज़िंदगी को घुट घुट के जीने से बेहतर है कि आप अल्लाह पे यकीन करें, सब्र करें, चीज़ें, रास्ते सब कुछ आसान हो जाएगा। जो आज मुश्किलात है ना, कल आसानी में वो सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। बस अल्लाह पे यकीन रखें, तवक्ल रखें। ये वीडियो बेसिकली जैसे मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में कि आज की हमारी जो, जैसे हम लोग हैं कि हमें हर चीज़ चाहिए होती है, बट हमें अल्लाह पे यकीन से ज़्यादा लोगों पे होता है कि ये दे देगा, वो दे देगा। और हम लोग एक्सपेक्टेशन भी बहुत रख रहे होते हैं लोगों से, और उसका रिजल्ट यही होता है, बेबसी की कंडीशन में हम लोग आ जाते हैं क्योंकि हमारा यकीन इंसानों पे होता है, हम इंसानों से मदद मांग रहे होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। करियर बनाने के लिए इंसान को मोटिवेशन चाहिए होती है, और मोटिवेशन में कुछ ऐसी कंडीशंस है, लाइक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे कि बेबसी, होपलेसनेस, तो उसके लिए इंसान को कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए होती है। और एज दिस चैनल इज़ अबाउट करियर एंड नॉलेज, बट ये मोटिवेशन लेक्चर देने का या अपनी एक्सपीरियंस, अपनी सिचुएशन को आपके सामने बयान करने का सिर्फ यही मकसद था कि ये सिचुएशन हर इंसान के ज़िंदगी में आती है। फ़र्क ये है कि आप उसको किस तरह से डील करते हैं। आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं, सब्र करते हैं, या फिर खुद से ही चीज़ों में उलझ जाते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और फिर एट द एंड वापस सारी चीज़ें गलत होने लगती है। फिर कहीं ना कहीं जाके आप वापस अल्लाह ताला के पास ही आते हैं, ठोकरें खा खा के। बेहतर है आप शुरू में ही अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाएं। ज़रूरी नहीं बेबसी की कंडीशन में, हमेशा जुड़ जाएं अल्लाह के साथ। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ इतना मजबूत करें ना कि कभी ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन आ जाए तो आप उसको आराम से डील कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।